المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے آج میں اور آپ اس خوبصورت بزم میں جو سیدہ زہرا پاک کی بیٹی کے روح کے اصال ثواب کے لیے، ان کی جگر کے پارے کے روح کے اصال ثواب کے لیے، درجات کے بلندی کے لیے ماں جی کے قدموں میں میں اور آپ سارے تشریف فرما ہیں. تعزیت کرتا ہوں وطن عزیز کے عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر محمد ذوالفقار شاہ صاحب نقوی دامت برکاتکم، اور آپ کے جملہ برادران سے رب ذوالجلال صبر جمیل عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماں جی کا چھوڑا ہوا گلشن، ماں جی ہاں ہمیں اور آپ کو کہاں چھوڑ گئی ہے، وہ ہمارے سر پر ان کی دست شفقت آج بھی موجود ہے. رب ذوالجلال اس خوبصورت بزم کو اپنی جناب میں ماں جی کے نام سے چونکہ منسوب ہے، سادات کرام تشریف فرما ہیں. وطن عزیز کے عظیم عالم دین، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پیر سید مسعود حسین شاہ صاحب بھی جلوگر ہیں. انشاءاللہ آپ شفقت فرمائیں گے. جملہ علماء کرام تشریف فرما ہیں. یہ سادات کی جوڑی نے اس محفل کو جوڑ دیا ہے. اللہ قریب اس سادات کی جوڑی کو سلامت رکھے. حضرات ذی وقار وقت خاصا ہو چکا ہے، میں بالکل مختصر جملوں میں کچھ عرض کر کے آپ سے اجازت طلب کروں گا. ایک پیغام کے طور پر کہ وقت اجل مقرر ہے، ہر ایک نے اس فانی دنیا کو چھوڑنا ہے. بلکہ مجھے کہنے دیں کہ یہ خطرات میں گری ہوئی دنیا ہے، اور یہ دنیا نہ مکمل چھوڑنے کے قابل ہے اور نہ مکمل قبول کرنے کے قابل ہے. اس دنیا میں زندگی کو موت کا خطرہ ہے. زندگی کو، اس زندگی میں توجہ کرے حضرات، موت کا خطرہ ہے، صحت کو مرض کا خطرہ ہے، جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ ہے. اتنی خطرات میں گری ہوئی دنیا، مگر پھر بھی انسان اس دنیا میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے. مگر یاد رکھنا وقت اجل مقرر ہے. مولا علی شیر خدا کا فرمان مبارک ہے کہ الموت باب کل نفس داخلوہا، کہ موت ایک دروازہ ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک دروازہ ہے اور اس دروازے سے ہر کسی نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا، کہ موت ایک جام ہے اور اس جام کو ہر کسی نے پینا ہے. وقت اجل مقرر ہے. حضرات ذی وقار، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ سے کٹ گئے، اپنے ماں باپ سے ہمارے روحانی رشتے کٹ گئے،
حالانکہ ایک باپ کا جو مقام ہے، والدہ محترمہ کا جو مقام ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک باپ کی دعا، ہر باپ کی دعا، نہ علامہ، نہ سید، نہ گنہگار، نہ بدکار، نہ سیاہکار، ہر والد، کوئی بھی باپ ہے، والد گرامی ہے، تکریم کے قابل ہے، عزت کے قابل ہے، شان کے قابل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک باپ کے اونچے ہوئے ہاتھ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت ذی وقار، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عیس تھا، ایک کا نام یعقوب تھا۔ بڑی خدمت کرتے تھے، ماں باپ کی بڑی تکریم کرتے تھے، 60 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی۔ ایک مرتبہ اپنے اولاد کو جمع کر کے کہنے لگے کہ عمر کے اس حصے میں ہرن کے گوشت کھانے کو دل کرتا ہے، نایاب گوشت ہے نا جی، ہرن کے گوشت کھانے کو دل کرتا ہے، اور جو مجھے ہرن کا گوشت کھلائے گا نا اللہ کریم اس کو بڑا درجہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عیس اور یعقوب نے مشورہ کیا کہ ایک جنگل چلتے ہیں۔ عیس نے کہا میں جنگل جاتا ہوں، یعقوب کو کہا کہ آپ باپ کے پاس رہیں خدمت کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوئے حضرت عیس چلے گئے اور جنگل میں ہرن کے شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ کافی دیر ہو گیا، یعقوب تشریف فرما ہے، اپنے والد گرامی کی خدمت کی خاطر جل بغیر ہیں، مگر کافی دیر کے بعد آپ نے جب سوچا کہ لگ رہا ہے کہیں ابا جی کو بھوک نہیں لگی ہوگی، ہرن کا گوشت تو آئے گا ہی آئے گا، مگر یہ ہے کہ ان کو گوشت کھلا لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد والد گرامی نے پوچھا کہ تھوڑی بھوک لگی ہے، جو مجھے آج میں کہہ چکا ہوں کہ جو مجھے ہرن کا گوشت کھلائے گا اللہ کریم اس کو نبوت کی دولت عطا فرما دے گا۔ بنی اسرائیل یا پھر اس کے توجہ کرو ذرا طرح، نبوت کی دولت جو ہے وہ اللہ ان کو عطا فرما دے گا یا ان کی نسل سے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یعقوب نے بکرا ذبح کیا، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد خوبصورت سا گوشت بنایا، اور گوشت بنانے کے بعد اپنے والد گرامی کی خدمت میں وہ گوشت کو پیش کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے گوشت پیش کیا، اور گوشت کھانے کے بعد جب گوشت کھا لیا نا بڑا لذیذ تھا، بکرے کا گوشت کھانا کھا لیا۔ اب جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب خدا کی نعمت کھاتے ہیں نا تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کا شکر جب ادا کرتے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تیرا کرم کہ اتنا لذیذ گوشت تو نے کھلایا، مگر ہمیں گوشت جس کسی نے بھی کھلایا ہے اللہ تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دے، نبوت کا تاج رکھ دے، وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، کرم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب 2-3 گھنٹے گزر گئے نا تو حضرت عیسی علیہ السلام وہ ہرن کا گوشت لے کر آئے، دوبارہ پکایا۔ اب پکانے کے بعد جب دوبارہ گوشت پیش کیا نا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسی اور حضرت یعقوب نے عرض کیا حضور کے گوشت دیے جی آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہے۔ آپ تو پہلے کیا کہا تھا؟ وہ کس چیز کا گوشت تھا؟ فرمایا وہ تو ہمارے گھر کے جانور تھا، وہ تو گھر کا ہی جانور تھا، مگر آپ نے فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا وہ پترا حضرت عیسی نبوت کی دعا تو تیرا بھائی لے گیا، وعدہ کر گیا تھا
نبوت کی دعا تیرا بھائی لے گیا، مگر میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا، آ میرے قریب ہو جا اور میرے سینے سے لگ جا، میں وعدہ بھی کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک آپ کے نسل میں اللہ 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 ولی پیدا کرتا رہے گا، خالی تم بھی نہیں رہو گے، اس کے نسل سے ولی پیدا ہوں گے۔ یاد رکھنا حضرت ذی وقار باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو جب بھی مشکل گھڑی آتی تھی نا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو محبوبین، اللہ کے جو نیک بندے، وہ مزارات پر ضرور آتے ہیں، مزارات پر جایا کرو، اس میں کوئی شک نہیں، مزارات سے بہت کچھ ملتا ہے، مگر یاد رکھنا اولاد کے لیے باپ کا جو قبر ہے وہ قبر میں وہ بھی مثال سے کم نہیں۔ نبی جی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے ماں اور اپنے باپ کے قبر کے اتنا قریب بیٹھ جایا کرو جتنا زندگی میں بیٹھتے تھے، اتنا قریب بیٹھ جایا کرو۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پہلی کی جو چاند ہے نا، پہلی چاند، وہ لوگ آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، بادشاہ کے محل میں سارے لوگ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ تو کچھ احباب نے بادشاہ کو کہا کہ حضرت یہ جو نظام پاک ہے، نظام الدین اولیاء، یہ کبھی نہیں آتا، ہم پہلی چاند کی پہلی تاریخ کو ہم سارے آتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، اس لیے کہ علماء میں کافی لوگ ہوتے ہیں، جیسے سادات نے اشارہ دیا نا، آپ نے کہا علماء بھی آتے ہیں، بڑے بڑے مفکر بھی آتے ہیں، بڑے بڑے نامور بھی آتے ہیں، وہ یہاں سجدہ کرتے ہیں، مگر نظام پاک آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں آتا، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ جو ایک کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ وہ احباب نے ان کو کہا جی کہ ان کو بھی بلائیں، اور نے کہا چلو میرا پیغام پہنچاؤ نظام پاک کو، اللہ کا ولی ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، سب کچھ ہے اپنی جگہ، مگر میں بھی تو بتلاؤں گا۔ ان کو بلاؤ کہ پہلے کی جو چاند ہے تمہاری بھی حاضری لگ گئی ہے، تمہیں آنا پڑے گا اور ہماری بارگاہ میں تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ نے کہا ٹھیک ہے، پیغام پہنچا دیا۔ حضرت نظام پاک کو پیغام پہنچا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کی ہے، اگلا جو مہینہ آ رہا ہے پہلی تاریخ کو آپ کو نے بھی سارے لوگوں کے ساتھ جانا ہے، آپ کو بھی سجدہ کرنا ہے، مگر آپ نے کچھ نہ کہا، سیدھے چلے گئے اور اپنے ماں جی کی قبر میں چلے گئے، اپنے ماں جی کے قبر پہ چلے گئے۔ لوگوں جب مشکل گھڑی آتی ہے اپنی باپ کی قبر پہ جایا کرو، اپنی ماں کے قبر پہ جایا کرو، سادات کے مزارات پہ جایا کرو، مگر یاد رکھنا حضرت نظام پاک تشریف لے گئے، سیدھے تشریف لے گئے اپنی ماں جی کی قبر پہ۔ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب ذرا توجہ، مجھے چونکہ پنجابی آتی نہیں ہے، توجہ کرو حضرات، آپ نے وہاں جب فاتحہ شریف پڑھی نا تو آپ فرمانے لگے کہ ماں جی آپ کا نظام آپ کے قدموں میں حاضر ہے، آپ کا نظام آپ کے قدموں میں حاضر ہے، اور بادشاہ علی کرتا ہے، بادشاہ علی کرتا ہے، توجہ سنو، بادشاہ علی کرتا ہے، آپ کا نظام آپ کے قدموں میں حاضر ہے، تیرے ہوندیاں اپنے ماں کو کہتے ہیں، اپنے ماں سے مخاطب ہے، اور اپنے ماں سے مخاطب ہو کے حضرت نظام الدین اولیاء اپنے ماں کو کہتے ہیں کہ اے میری ماں، تیرے ہوندیاں 9:30 تک ہو گیا نا، تو پھر میں دوبارہ اس پہ نہیں آنا۔ یہ درد کی کہانی چھیڑ رہا ہے ایک بیٹا اپنے ماں کے قبر پہ کہ اے میری ماں، میں مشکل گھڑی میں ہوں، مشکل وقت ہے، بادشاہ مجھے جگانا چاہتا ہے، بادشاہ میرا ایمان
چھیننا چاہتا ہے، بادشاہ میرے سینہ کو بدلنا چاہتا ہے، بادشاہ میرے انداز بیان کو بدلنا چاہتا ہے، رائے حق سے ہٹانا چاہتا ہے، مگر یاد رکھنا میری ماں عظمت تیرے اپنی جگہ، کبھی میں نے زندگی میں کبھی بھی اونچی آواز سے کبھی بات نہیں کی، کبھی بھی میں نے تجھے یہ بھی کہا کہ میرا اگر یہ کام نہ ہو تو میں نہیں آؤں گا، مگر یہ ماں کی بات ہے، ایک بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے ہو گیا 9:30 بجے ہو گیا نا، میرا کام تھا تمہیں بتانا، اپنے باپ جانے میرا کام تھا تمہیں بتانا، تیرے ہوں گیا 9:30 بجے ہو گیا نا، تو پھر میں بار بار کہتے میں نہیں آ رہا۔ بس یہ روتے روتے نکل گئے چلے گئے، تشریف لے گئے، کسی کو نہیں کہا کہ جاؤں گا کہ نہیں، کسی مرید کو نہیں کہا کہ بادشاہ کی کچہری میں چاند چڑھی تاریخ کو جانا ہے یا نہیں کہا کسی کو۔ 2 تاریخ 3 4 5 20 25 26 27 28 31 یہ کم تاریخ آ گئی، وہ وقت آ گیا کہ جب لوگوں نے جانا شروع کر دیا، اور جب لوگوں نے جانا شروع کر دیا، مگر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ کے چہرے پہ، نظام پاک کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تک بھی نظر نہیں آئے۔ بادشاہ کہہ چکا تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ اگر وہ نہ آئے نا تو پھر ہمیں علاج کرنا آتا ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ جسے اسے ڈھول سکے، جن کے سر پہ ماں کا ہاتھ ہو تو دنیا کی غلاظتیں، دنیا کی بے پردگیاں اور دنیا کے جراثیم اس بیٹے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جس کے سر پہ ماں کا ہاتھ ہو، ماں کا ہاتھ جس کے سر پہ ہو، باپ کا ہاتھ جس کے سر پہ ہو، تو وہ وقت جب آیا نا سجدے کا جب وقت قریب آیا، بس یہ انتظار تھا شاید نظام پاک کیا فرمائیں گے۔ اچانک پیغام آیا کہ بادشاہ کے مرے ہو گئے، بادشاہ کا مرے ہو گیا، اور صرف مرے نہ ہوا بلکہ مین دروازے پہ بادشاہ کے سر کو لٹکایا گیا۔ یہ ہے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی تاثیر، کہ اگر ایک اللہ کا ولی ہو، بے شک نظام پاک کا بڑا مقام تھا، مگر پھر بھی تو ان کی جنت بھی تو ماں کے قدموں لگی نا۔ نظام پاک کا مقام اپنی جگہ سید عالم رسول ہے، مگر پھر بھی ان کی جو جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ، اور آخری بات ایک عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابا جی فرما دے کہ ایک کام کرو، ماں جی کہے نہ کرو تو پتر ایمان کس طرح بجائے۔ یہ آخری بات ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ کرو۔ سارے حضرات تشریف فرما ہو، صاحب اولاد ہو، اگر جن کے سروں پر باپ کا سایہ ہے، ماں کا سایہ ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے بار بار، اور معذرت کے ساتھ میں سادات سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، محسوس نہ کرنا، ہم روزانہ محفل پہ جاتے ہیں نا، ہمیں آج تک کسی نے بھی نہیں کہا کہ اب کی شان سناؤ، جو بھی کہتے ہیں جی ماں کی شان سناؤ، محسوس نہ کرو، میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ماں ٹھنڈی چائے، تو ماں اگر ٹھنڈی چائے تو ابا دھوتے، جیسے ناراض نہ ہو جی، میں ذرا سادہ بندہ ہوں، محسوس نہ کرنا میری بات، مان لی چلو ماں ٹھنڈی چائے ہے، تو اگر ماں کو نکال کے ٹھنڈے ٹھنڈا سایہ ماں ہی ہے، اب بھی نہیں کیا جرم کی ہے، ماں ٹھنڈی چائے ابا، خدا کے بندے، باپ جو ہے نا، تمہاری جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے، اور تمہاری ماں کی جنت خاوند کے قدموں میں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے باپ نے تمہارے ماں کو نکاح میں قبول کیا تو لیا نا، ماں کا مقام بڑا ہے، شان بڑا ہے۔ عرض کرنے لگے حضور ابا فرما دے ایک کام کرو، آپ کا حکم ہے کہ باپ کی بھی تکریم کی جائے، ماں کی بھی عزت کی جائے، باپ کا حکم بھی ٹکرایا نہیں جا سکتا اور ماں کا حکم بھی ٹکرایا نہیں جا سکتا، مگر بیٹا
ایمان کیسے بچائے؟ ابا اڑ جائے ایک کام کرو، ماں کہے نہ کرے تو بیٹا کیا کرے؟ ایمان کیسے بچائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کی جو آپ نے تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لأني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب ایمان اگر بچانا ہو نا تو پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیسے بچائے گا۔ فرمایا خدمت ماں کی کرو، خدمت ماں کی کرو اور حکم باپ کا مانو۔ جو باپ کے اگر خدمت ماں کی کرو گے تو حکم باپ کا مانو گے، جو باپ کہہ دے وہ آخری حتمی فیصلہ ہو۔ حضرات ذی وقار، جہاں باپ کا راج ہوتا ہے جس گھر میں، تو پھر وہاں عزت بھی چادر بچتی ہے، ان گھروں کا نظام نہیں بگڑتا۔ حضرات ذی وقار، ماں کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، بڑی توقیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ رب ذوالجلال ماؤں کو سلامت فرمائے، باپ کا سائے بھی خدا سلامت فرمائے، اور یہ جو خوبصورت گلشن ماں جی کا موجود ہے، رب ذوالجلال اس گلشن کو ہر قسم کے نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ نظر بد حق ہے، محسوس نہ کرنا، نظر بد حق ہے، العین حق، نظر بد حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے، نظر اپنی اولاد کو بھی لگ جاتی ہے، نظر باپ کے بیٹے کو بھی لگ جاتی ہے، نظر گلشن کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو میں دعا کروں گا جاتے جاتے کہ رب ذوالجلال ماں جی کے اس گلشن کو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کی سرپرستی میں اس گلشن کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ اس گلشن کو ہر قسم کے نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔